بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ آج ان کے لیے تاریخی دن ہے اور وہ تاریخی فتح پر افغان عوام اور مجاہدین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ افغانستان میں اب بھی سیاسی نظام بڑھ رہا ہے اور اس سلسلے میں مشاورت جاری ہے۔ کابل میں پہلی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ آزادی کا حصول ہر قوم کا حق ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے آزادی چھین لی۔ ان کا کہنا تھا کہ اشرف غنی لاپتہ ہیں اور ہمیں ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ افغانستان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، کسی سے سیاسی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ طالبان کی کسی سے دشمنی نہیں اور طالبان نہیں چاہتے کہ افغانستان کے حالات خراب رہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ کابل میں سفارت خانوں اور عوام کی جان و مال کو محفوظ بنائیں گے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک نے سابق افغان صدر اشرف غنی کا اکاؤنٹ بند کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اشرف غنی نے ملک سے فرار ہونے کے بعد نامعلوم مقام سے اپنا بیان فیس بک پر جاری کیا تھا۔ اشرف غنی نے بیان دیا تھا کہ انہوں نے خونی سیلاب کو روکنے کے لیے افغانستان چھوڑا ہے۔ اگر میں ملک میں رہتا تو لاتعداد محب وطن شہری شہید ہو جاتے اور کابل تباہ ہو جاتا، جس کی وجہ سے بڑی انسانی تباہی ہوتی۔ قبل ازیں فیس بک نے اپنے تمام پلیٹ فارمز بشمول انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر افغان طالبان اور ان کے حمایتیوں سے متعلق تمام مواد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نیٹو نے افغانستان سے انخلاء کے لیے مزید طیارے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ نیٹو سیکرٹری جنرل اسٹولن برگ کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں پھنسے غیر ملکیوں کی واپسی پہلی ترجیح ہے۔ طالبان افغانستان چھوڑنے کے خواہش مند افراد کی مدد کریں۔ افغانستان میں ہمیشہ رہنا کبھی منصوبے کا حصہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں سیاسی اور فوجی ڈھانچہ جتنی تیزی سے ختم ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ افغان قیادت طالبان کے سامنے کھڑی ہونے میں ناکام رہی۔ ملا عبدالغنی برادر 20 سال بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ طالبان کے اہم رہنما ملا عبدالغنی برادر قطر سے 20 سال بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وہ خصوصی طیارے سے قندھار پہنچے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر تحریک طالبان کی جانب سے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے اور افغان عوام کو اعتماد میں لیں گے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے ملا برادر سے افغانستان روانگی سے قبل ملاقات کی، جس میں افغانستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکی ہیلی کاپٹر کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی ہیلی کاپٹر کی فائرنگ سے 10 افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوجیوں کی فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہوئے اور متعدد زخمی ہو گئے تھے، جبکہ ایئرپورٹ پر عوام کی افراتفری کی متعدد ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی تھیں۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں کرونا کیسز بڑھنے پر لیول 4 لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے آکلینڈ میں لیول 4 کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد نیوزی لینڈ بھر میں 3 روزہ اور آکلینڈ میں 7 روزہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ تمام افغانوں کے تحفظ، سلامتی اور حقوق کا احترام یقینی بنانا انتہائی اہم ہے: وزیر اعظم عمران خان۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو بھی کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے لیے پرامن اور مستحکم افغانستان کی بنیادی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام افغانوں کے تحفظ، سلامتی اور حقوق کا احترام یقینی بنانا انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے افغانستان سے سفارتی عملے اور بین الاقوامی اداروں کے عملے اور دیگر افراد کے انخلاء میں پاکستان کے مثبت کردار کو اجاگر کیا۔ دونوں وزراء اعظم نے افغانستان میں ابھرتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر
رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان ہر ممکن مدد کرے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ افغانستان کی 8 رکنی اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ ملاقات میں افغان سیاسی رہنماؤں پر مشتمل 8 رکنی وفد کا GHQ کا دورہ وفد کی سربراہی صلاح الدین ربانی نے کی۔ ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان سے وسیع البنیاد تعلقات چاہتے ہیں، افغانستان میں دیرپا امن و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ جنرل باجوہ کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و استحکام خطے کے امن و خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ افغان پناہ گزینوں کا داخلہ روکنے کے لیے ترکی کا سرحد پر دیوار بنانے کا اعلان۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد افغانستان سے ہزاروں کی تعداد میں پناہ گزین دوسرے ملکوں کی طرف جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بین الاقوامی برادری پر افغانستان کی مدد کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، لیکن کچھ ممالک افغان پناہ گزینوں کی ممکنہ آمد کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ترکی نے بھی اس ضمن میں اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ سرحد پر 295 کلومیٹر لمبی دیوار بنانے جا رہے ہیں، جس کے گرد خندقیں بھی کھودی جائیں گی۔ کابل میں معمولات بحال، سرکاری ملازمین ڈاکٹرز کام پر واپس آ گئے۔ طالبان کی جانب سے کابل پر کنٹرول کے 2 روز بعد سرکاری ملازمین کے لیے عام معافی کے اعلان کے ساتھ ہی افغان دارالحکومت کی سڑکوں پر معمولات زندگی بحال ہو گئے۔ متعدد سرکاری ملازمین اور ڈاکٹرز کام پر واپس آ گئے۔ افغان ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ سڑکوں پر رش آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، مزید دکانیں بھی کھل گئیں۔ طالبان نے سرکاری ملازمین سے کہا ہے کہ کابل میں حالات معمول پر آ رہے ہیں، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چینی قانون سازوں کا قانون میں والدین کو 3 بچوں کی اجازت دینے والی ترمیم پر غور۔ چینی قانون ساز قانون میں ایسے ترمیمی مسودے پر غور کیا جا رہا ہے جس میں ہر جوڑے کو 3 بچوں کی اجازت دی جائے گی۔ موجودہ صورتحال میں افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، سعودی عرب کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سعودی عرب افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان خیالات کا اظہار شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ہونے والے وزراء کے ریاستی کونسل کے ورچوئل اجلاس میں کیا گیا۔ العربیہ کے مطابق سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہم نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جلد ہی ملک میں صورتحال مستحکم ہو جائے گی۔ سعودی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم افغان عوام کی جانب سے کسی مداخلت کے بنا ہونے والے انتخابات کے ساتھ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس وسطی ایشیائی ریاست میں صورتحال جلد از جلد مستحکم ہو جائے گی۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے صدر منتخب۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے مجموعی طور پر 28ویں صدر منتخب ہو گئے۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی۔ کل 50 اراکین اسمبلی نے ووٹ ڈالے۔ سلطان محمود چودھری کو 34 ووٹ ملے، جبکہ متحدہ اپوزیشن کے امیدوار 16 ووٹ حاصل کیے۔ افغانستان پر طالبان کا کنٹرول، بھارت نے بڑا اعلان کر دیا۔ بھارت نے افغانستان سے اپنا سفیر اور عملہ فوری واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر سفیر کی واپسی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد بھارت نے افغانستان سے اپنا سفیر اور عملہ فوری واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کابل سے بھارتی سفیر اور عملہ فوری بھارت منتقل ہوگا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر سفیر کی واپسی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔